سامعین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں غازی قادری اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بولتا ہے ارے محمد کا کلمہ سلم عرب بولتا ہے۔ علی بھائی آپ بھی آ جائیے، سامنے آ جاؤ، وہاں جس کو بیٹھے وہاں بیٹھے رہے۔ عرب بولتا ہے، عجم بولتا ہے، محمد کا کلمہ صنم بولتا ہے۔ نبی کی غلامی ہے در اصل جنت، اور یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ غلامی ہے در اصل جنت، یہ احمد رضا کا قلم بولتا ہے۔ اور کہنے والے نے بہت پہلے کہا تھا کہ بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے۔ رضوان بھائی نیند آ رہی ہے؟ صدیقی بدھی اللہ، بارگاہ غوث کو دارالشفا لکھ دیجئے، خواجہ اجمیر کو صدیقی بقا لکھ دیجئے۔ کیا مجال کوئی نجدی وہابی آپ کو بہکا سکے، کل جانا اپنے دروازے پر بس احمد رضا لکھ دیجئے۔ کیا مجال کوئی نجدی آپ کو بہکا سکے، اپنے دروازے پر بس احمد رضا لکھ دیجئے۔ آج یہ محفل سرکار کی جانب منسوب ہے۔ ہمارے عالی جناب عبدل بھائی صاحب بھائی جو جا رہے ہیں، اڑنے والے ہیں، وہ دکھ نہیں رہے۔ بھائی دعا لیں گے تبھی تو اڑ کے جائیں گے۔ وہ بھی آج سامنے بیٹھے، ارادہ سفر ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سفر میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے اور منزل مقصود پر فائز عطا فرمائے۔ دو مصرے آپ لوگ مجھ سے بھی ناز شریف سماعت کر لیں۔ میں محمود بھائی نہیں بن سکتا اور اصغر بھائی نہیں بن سکتا، اور دو مصرے برکت حاصل کرنے کے لیے میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر پڑھ دوں تو بھائی بتا دو سبحان اللہ۔ سوچئے مقدر سے سب لوگ مدینہ جانا چاہیں۔ واہ بھیا واہ۔ ہمارے محمود بھائی بہت اچھی نعت پڑھ رہے تھے۔ سب مدینہ جانا چاہیں کہ سبوں کے دل میں سرکار کی محبت ہے، اور سبوں کے دل میں یہ تمنا ہے کہ روضہ رسول اللہ کا دیدار میں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، سوچئے مقدر سے اور کیسی وہ گھڑی ہوگی، سوچئے مقدر سے کیسی وہ گھڑی ہوگی، سوچئے مقدر سے۔ آپ لوگ کو ایسا بولنا ہے کہ میلاد شریف کا پروگرام اب شروع ہو رہا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ کیسی وہ گھڑی ہوگی، سوچئے مقدر سے ہر کیسی وہ گھڑی ہوگی، ارے جب نبی کے روضے پر سب کی حاضری، جب نبی کے روضے پر سب کی حاضری ہوگی، اور نجدیوں سے کہہ دینا دیکھنا قیامت میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اپنے محبوب کو وہ پاور دیا ہے، اپنے پیارے مصطفیٰ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے، اپنے نبی کو اس مراتب پر فائز فرمایا ہے کہ جہاں سے آدم کی آدمیت ختم ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ۔ علامہ عبدل کا صاحب توجہ چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے، اتنا پاور دیا ہے، اتنا پاور دیا ہے، اتنے مراتب کی اتنے مراتب عطا فرمائی ہے۔ رب قدیر اپنے محبوب کو سارے نبیوں میں اعلیٰ بنایا ہے، اپنے محبوب کو سارے نبیوں میں نرالا بنایا ہے، اپنے محبوب کو سارے نبیوں میں لاجواب بنایا ہے، اپنے محبوب کو سارے نبیوں میں بے
مثال بنایا ہے، اپنے محبوب کو سارے نبیوں میں بہتر بنایا ہے، اپنے محبوب کو سارے نبیوں میں ممتاز بنایا ہے۔ حضرات آپ میرا ساتھ تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، سب لوگ بولو یا حبیب اللہ۔ اپنے محبوب کو اللہ سب سے اعلیٰ بنایا، اپنے محبوب کو اللہ سب سے نرالا بنایا، اپنے محبوب کو اللہ سب سے شان والا بنایا۔ آپ کھڑے ہو کر کو پوچھو گے اے ظہور احمد، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ آمینہ کا لال سب سے لاجواب کیسے ہے، آمینہ کا لال سب سے بے مثال کیسے ہے، عبداللہ کا نور نظر سب سے لاجواب کیسے ہے؟ نہیں مسلمانوں، مکہ کا آمینہ کا لال تو لاجواب ہے، اور مدینہ کا سنی مسلمان بھی بے مثال ہے، سنی مسلمان بھی بے مثال ہے۔ مدینہ کی گلی میں بیٹھ کر مصطفیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہم کو سب سے اعلیٰ بنایا، اللہ ہم کو سب سے نرالا بنایا، اور بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی سے اعلیٰ حضرت بتانا چاہ رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز القیامت بتانا یہی چاہ رہے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و اولیٰ، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، ارے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، شیشوں میں چمکا ہمارا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حافظ ظہور احمد صاحب قبلہ، نعرے تکبیر۔ واہ بھیا واہ، آئے گئے درد آئے گئے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی بیماری دور عطا فرمائے۔ مچل کے بول دو یا رسول اللہ۔ ہم نے ایک جملہ کہا ہے کہ میرے مصطفیٰ لاجواب ہے، میرا آقا بے مثال ہے، آمینہ کے لال لاجواب ہے، عبداللہ کے نور نظر بے مثال ہے۔ آپ کھڑے ہو کر کے پوچھو گے اے ظہور احمد، آپ رہنے والے اکبر پور کے ہیں، کیسے بول کے چلے جا رہے ہیں؟ اگر مصطفیٰ لاجواب ہوتے تو اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت آدم کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ ان کے ہاتھ میں اللہ اتنے بے پناہ برکتیں عطا فرمائی کہ جانور پر اپنے دست کو پھیر دے تو جانور کے جسم سے خوشبو گھوٹنے لگے، جانور خوشبو سے معطر ہو جائے۔ نبی کیسے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، نبی کیسے نرالا ہو سکتے ہیں، آمینہ کے لال کیسے لاجواب ہو سکتے ہیں؟ ایک پر سوراتے مسلمانوں، میرا نبی لاجواب ہے اور نبی کی امت بے مثال ہے، میرے نبی لاجواب ہے، غلام مصطفیٰ بے مثال ہے، میرا مصطفیٰ لاجواب ہے، غلام مصطفیٰ بے مثال ہے۔ تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے اگر جنت میں جانا ہے تو غوث اعظم کے غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لو، زبانہ بولنے پہ مجبور ہو جائے، زبانہ بولنے پہ مجبور ہو جائے، کبھی زلزلہ تو کبھی طوفان آئے گا، کبھی موت سے بھرا سامان آئے گا، اور جب بھی کرنی پڑی بھارت دیش کی حفاظت تو سب سے پہلے پرسورا کا مسلمان۔ واہ بھیا واہ، بے شک سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب بہت خوب، بہت اچھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، واہ بھیا واہ۔ ابھی ہم تقریر شروع بھی نہیں کیے ہیں، سب لوگ مطلب کے بولے یا حبیب اللہ۔ بھائی جو مدینہ جانا چاہتا وہ سبحان اللہ بولا۔ علامہ عبدل واسع صاحب کے پاس پہنچو گے اور پوچھو گے یار ظہور کیسے بیان کر کے چلے گئے، مصطفیٰ لاجواب ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، مصطفیٰ بے مثال ہے، ہم کیسے مان لیں؟ تو آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ اپنے لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب ہم کو سارے جہان کو، ہم نے تم کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ پتہ یہ چلا میرے نبی جو ہے زمین والوں کے لیے رحمت ہے، میرے مصطفیٰ آسمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ پتہ یہ چلا فرشتوں کے رحمت آمینہ کے لال، جنات کے رحمت آمینہ کے لال، انسان کے رحمت آمینہ کے لال، حیوان کے رحمت آمینہ کے لال، تمام لوگوں کے رحمت، تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مصطفیٰ کو جو ہے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، تاجدار مدینہ کو شفیع المسلمین بنا کے بھیجا، رحمت للعالمین، یاسین بنا کر بھیجا۔ اے مسلمانوں بڑی
बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह आप खड़े होकर के पूछोगे जहूर अहमद कैसे मेरे मुस्तफा लाजवाब हो सकते हैं, कैसे मेरे मुस्तफा बेमिसाल हो सकते हैं। अबे मुस्तफा की बात छोड़ो, अल्लाह के नबी शान फरमाते हैं कि मुझे देख ले हालत ईमान में उसे सहाबी रसूल कहते हैं। और जो गुनाह को देख लेता है अल्लाह ताला उस पर जन्नत वाजिब फरमा देता है कि मेरे नबी से शाहर लगा मन चारा साल बन चारा अब ऋषि बजबल शफाअती आकाई कौनैन इरशाद फरमाते हैं जो नबी जो है मेरे रोजा को एक मरतबा जियारत कर लेता है अल्लाह ताला उस पर जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके ऊपर जन्नत को वाजिब फरमा देता है, यानी वो जन्नती मुसलमान हो जाता है। मेरे नबी कैसे लाजवाब है, मेरे मुस्तफा कैसे मिसाल है। अब्दुल अजीज भाई का बच्चे चाहूंगा अभी आपको मैं वही पहुंचा रहा हूँ कैसे लाजवाब हो सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को वो पावर वो मुअजिज़ा अता फरमाया था कि आदम अलैहिस्सलाम को जो है रब्बे कदीर जब जमीन पर पैदा फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला उनके हाथ में इतना पावर अता फरमाया वो मुअजिज़ा अता फरमाया कि अगर हिरन पर आदम अलैहिस्सलाम अपने हाथ को फेर दे तो हिरन खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। हिरन आता है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद एक अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। आज देवबंदी वहां भी एतराज करता है माशअल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, नबी को दिन के नबी को जो है दीवार के पीछे की खबर नहीं। आज ये मैं आपको बताता चलो मुसलमानों आपका ईमान ताजा हो जाएगा, लेकिन मुसलमान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक मुसलमान मस्जिद का नमाजी नहीं होगा। मुसलमान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता है जब तक मुसलमानों के सीने में नबी की मोहब्बत न होगी। मुसलमान उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक मुसलमानों का सीना सरकार की मोहब्बत का मदीना न हो जाएगा। ये मुसलमानों आज मैं आपको बताता चलूं अल्लाह अल्लाह आज मुसलमानों को कहा जा रहा है दरूद शरीफ पढ़ो, दरूद शरीफ पढ़ो, तो मुसलमान कहता हमें दरूद शरीफ पढ़ने का तरीका नहीं मालूम है। हमारे अब्दुल अजीज भाई साहब गैर प्रदेश में जो है गैर विदेश में जा रहे हैं, लेकिन कसम खुदा की आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है जब कल अपने घर से रवा दवा होंगे माँ की ममता तरफ जाएंगे, बाप का आंसू बहा रहा होगा, माँ का कलेजा फट जाएगा, माँ की ममता तरफ रहेगी। लेकिन ये मुसलमानों ये दुनिया है, दुनिया में माँ बचा सकती है, दुनिया में बाप बचा सकता है, दुनिया में रिश्तेदार बचा सकते हैं, दुनिया में अजीज़ो अक़रबा बचा सकते हैं, लेकिन कब्र में किसी की रिश्तेदारी नहीं काम देगी। कब्र में जो है सऊदिया का रियाल काम देगा, अगर कब्र में काम देगा तो आमिना का लाल काम देगा, अब्दुल्ला का नूरे नजर काम देगा। ये सुनिए सही अक़ीदा मुसलमानों बात चली है मेरे सरकार की। आज के नबी ये कौन है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। एक दिन मेरे सरकार आज देवबंदी वहां भी एतराज करते हैं माशाअल्लाह नबी मर करके मिट्टी में मिल गए। एक जगह में तकरीर करने के लिए गया, अभी आपका ईमान ताजा हो जाएगा। एक नौजवान उठ करके पूछा हाफिज साहब ये बताइए मैदान महशर होगा? हमने कहा बेशक मैदान महशर होगा। उसने कहा नबी के हाथ में एक चादर होगी। हमने कहा बेशक मुस्तफा के हाथ में एक चादर होगी। उसने कहा वो चादर कितनी बड़ी होगी? हमने कहा जितनी बड़ी मेरा रुमाल है, हो सकता है मेरे नबी की चादर कितनी ही बड़ी हो। इतना सुनना होता है। नौजवान बोला कि हाफिज साहब मामला समझ में नहीं आ रहा है। अल्लामा असगर अली साहब का तवज्जो चाहूंगा, मामला समझ में नहीं आ रहा है। हमने कहा बाबू बताओ क्या नहीं समझ में आ रहा है? उसने कहा कि जो है ये बताइए नबी की इतनी बड़ी चादर है तो सारे उम्मती को नबी अपनी चादर में कैसे ले सकते हैं? मुस्तफा अपनी चादर में सारी उम्मतियों को कैसे छुपा सकते हैं? हमने एक मिसाल दिया। अब नबी की चादर की बात कर रहा है, अजमेर की धरती पर चला जा। जब पृथ्वी राज चौहान मेरे माइनुद्दीन चिश्ती को जो चैलेंज किया है तो मदीना का फैसाल लेकर ने बता दिया है। अबे मुस्तफा की बात कर रहा है, नबी की बात कर रहा है, सारे मदीना की बात कर रहा है। अबे नबी के दर के गुलाम गैर आलम दे कि अगर गरीब नमाज चाह ले तो पूरे अजमेर का पानी सारा बहता है, तो मेरा मुस्तफा अगर चाह लेगा तो पूरी दुनिया की उम्मत को अपनी छोटी सी चादर में छुपा सकते हैं, अपनी छोटी
छोटी सी चादर में छुपा सकते हैं। ये एक सबूत हमने उसको दिया, लेकिन नौजवान मानने के लिए तैयार नहीं। हमने कहा नौजवान ये बता जो है तो साइंस पढ़ता है। नौजवान ने कहा हाँ मैं साइंसदां हूँ। हमने कहा मंतिक पढ़ता है। नौजवान ने कहा हम मंतिक भी पढ़ते हैं। हमने कहा स्टेज के करीब आजा। नौजवान स्टेज के करीब आ गया। हमारी तकरीर हो रही है। नौजवान सामने खड़ा है, फेस टू फेस खड़ा है, हमारी उससे बातें हो रही है। हमने कहा ये बता कौन सी मोबाइल चलाता है? उसने कहा जियो चलाता हो। हमने कहा सिम नहीं पूछा है, हम मोबाइल पूछे हैं। उसने कहा हम जो है सैमसंग चलाते हैं। हमने कहा सैमसंग में क्या कमाल की बात है? नौजवान ने कहा इस मोबाइल में हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। हजरात होगा हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। हमने कहा तुम मक्का भी दिखा सकता है, क्या तुम मदीना भी दिखा सकता है? नौजवान ने कहा मैं मक्का भी दिखा सकता हूँ, मदीना भी दिखा सकता हूँ। हमने कहा पूरा हिंदुस्तान दिखा सकता है। नौजवान ने कहा हाँ मैं पूरा हिंदुस्तान दिखा सकता हूँ। हमने कहा जो है क्या काबा दिखा सकता है? नौजवान ने कहा मैं काबा दिखा सकता हूँ। हमने कहा अजमेर दिखा सकता है। नौजवान ने कहा अजमेर भी दिखा सकता हूँ। हमने कहा ओरिजिनल दिखाएगा या डुप्लीकेट दिखाएगा? नौजवान ने कहा नहीं मैं डुप्लीकेट मोबाइल मुझे ओरिजिनल मोबाइल में दिखा सकता हूँ। मक्का भी दिखा सकता हूँ, मदीना भी दिखा सकता हूँ, खाने काबा भी दिखा सकता हूँ, मकाम जो है इब्राहिम भी दिखा सकता हूँ, मकाम इब्राहिम दिखा सकता हूँ, मैदान मीना भी दिखा सकता हूँ, आबे ज़मज़म का चश्मा दिखा सकता हूँ। हमने कहा और क्या दिखा सकते हो? नौजवान ने कहा करबला का मैदान दिखा सकता हो, अजमेर के राजा का रौसा दिखा सकता हो, मदीने के महाराजा का रौसा दिखा सकता हो। हमने कहा और बताओ? नौजवान ने कहा जो है बगदाद के महाराजा का रौसा दिखा सकता हो। हमने कहा और क्या दिखा सकते हो? नौजवान ने कहा बहराइच के राजा का रौसा दिखा सकता हो। हमने कहा और क्या दिखा सकते हो? नौजवान ने कहा पूरी दुनिया के जज्बात को मैं दिखा सकता हूँ मोबाइल में। हमने कहा मोबाइल का तेरा इतना कमाल है, मोबाइल का कनेक्शन इतना, मोबाइल में इतना पावर तेरे कैसे आए? नौजवान ने कहा हाफिज साहब साइंस बड़ी तरक्की की है। हमने कहा क्या तरक्की की है? नौजवान ने कहा साइंस इतनी तरक्की की है कि पूरी दुनिया को समेट करके मोबाइल में कैद कर दिया है। हम पूरी दुनिया को मोबाइल में दिखा सकते हैं। हमने कहा तेरा कनेक्शन कहाँ से है? नौजवान ने कहा मेरा कनेक्शन दुनियादार से है। हमने कहा बेनादार, करीम नवाज का कनेक्शन दुनियादार से नहीं है, करीम नवाज का कनेक्शन मदीने के ताजदार अहमद आमिना के राज से है। तो पता ये चला कि जब तुम मोबाइल में मक्का दिखा सकता है तो मेरा मुस्तफा एक चादर में पूरी उम्मत को समेट करके जन्नत दिखा। वाह भैया, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत वलमाए कराम हाफिज मसाकिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आ रही तो बोल रहे या रसूल अल्लाह। आला हजरत कहते हुआ क्या आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला व उला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, हमें अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नबी की बात चली है तो आज मैं आपको बताते चलूं। और देवबंदी वहाबी एतराज करता है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माशाअल्लाह। ये मुसलमानों, आज सुन्नी मुसलमान यही वजह है कि सुन्नी मुसलमान न तो नमाज पढ़ता है ना तो हमारी माँ और बहनें भी नमाज पढ़ती है। इसकी वजह यही है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है औरत की आवाज औरत होती है। आक़ा कौनैन इरशाद फरमाते हैं आजकल के ऐसे भी पीर हैं, इन पीरों से बचना मुसलमानों। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया है औरत की आवाज औरत है। पता ये चला कि औरत के माने होता पर्दे वाली चीज उसको पर्दा में रखा जाए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं औरत और तेज से कुरान शरीफ की तिलावत ना करे कि कहे गैर मर्द के कान में आवाज पहुंच जाए। ये है औरतों की बात मुसलमानों। आज हमारी माँ और बहनों, हम तुम्हारी बुराई नहीं कर रहे हैं बल्कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वो फातिमा ज़हरा है, हज़रत खातूने जन्नत है, जिनके कदम के निशान न तो जमीन देखी न तो आसमान देखा है। पता ये चला हज़रत खातूने जन्नत शफर की खिदमत में लाजवाब है, औलाद की परवरिश में बेमिसाल है, ज़ुहद तक़वा में लाजवाब है,
علی کی خدمت میں بے مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اس موضوع میں نہ جاتے ہوئے آپ کو میں بتانا یہی چاہ رہا ہوں، میرے نبی کی بات چلی ہے، آمینہ کے لاڑ کی بات چلی ہے۔ آج سنی مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ درود شریف پڑھو، مسلمان کہتا ہے ہمیں درود شریف پڑھنا یاد نہیں ہے، گانا بجانا مسلمان کو یاد ہے۔ ہمیں اللہ نے ہمیں زبان عطا کیا ہے تاکہ جو ہم مصطفیٰ کی بولی بولو، نبی پر درود و سلام بھیجو۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو زبان اس لیے نہیں عطا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ رب العزت کی شان میں گستاخیاں کی جائے۔ اللہ نے ہم کو زبان اس لیے دیا ہے تاکہ ہم بریلی والی کی بولی بول سکے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رشتہ نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے نبی کی بات چلی ہے، اللہ اکبر، درود شریف کی بات آئی ہے تو آپ کو میں بتاتا چلوں، اللہ کے پیغمبر ہے حضرت آدم صفی اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں جنت میں رکھا۔ اب اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے آدم جنت کی بہاروں کو دیکھو، جنت کے فروٹوں کو کھاؤ، جنتی بچھونوں پہ آرام کرو۔ پتہ یہ چلا آدم علیہ السلام جنتی کھانا کھا رہے ہیں، ابے ہم بھی جنتی کھانا کھا سکتے ہیں، ہمارے سینے میں نبی کی محبت ہوگی تو ہم بھی جنتی کھانا کھا سکتے ہیں، ہم بھی جنتی پانی پی سکتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، یہ آدم جو ہے جنتی کھانا کھاؤ۔ آدم علیہ السلام جنت کی بہاروں کو دیکھ رہے ہیں، جنت کے مزہ کو۔ لوگوں نے پوچھا کہ آئے بتا آج تیرے جسم سے خوشبو کیسے آ رہی ہے، آج تجھے خوشبو سے معطر کیسے ہو گئی، آج تیرے بدن سے خوشبو کیوں پھوٹ رہی ہے؟ ہرن نے جواب دیا، ایک اللہ کے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، اللہ کا محبوب بندہ دنیا میں جلوہ گر ہوا ہے، ہم ان کے زیارت کے لیے گئے تھے، ان کا ہاتھ ہماری پشت پر لگ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کی برکت سے جو ہے ہمارے جسم سے خوشبو معطر فرما دیا ہے۔ تمام ہرنوں نے کہا کہ تمام جانوروں نے کہا چلو ہم بھی خوشبو لے کر آتے ہیں، چلو ہم بھی خوشبو لے کر آتے ہیں۔ سارے جانور نبی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سارے جانوروں پر اپنے ہاتھ کو پھیر رہے ہیں، لیکن جب لوگ اپنی بستی میں پہنچتے ہیں کسی کے جسم سے خوشبو نہیں پھوٹ رہی ہے، کسی کے جسم سے خوشبو نہیں نکل رہی ہے۔ لوگوں نے کہا بتا ہرن تیرے جسم سے خوشبو آ رہی ہے؟ اس نے کہا میرا عقیدہ میرا ایمان تھا آدم کا جلوہ دیکھنے کا اور تیرا عقیدہ کا خوشبو لینے کا۔ پتہ یہ چلا مسلمانوں غازی پاک کی بارگاہ میں جاؤ تو ارادہ نیک ہونا چاہیے، غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ ارادہ پاک ہونا چاہیے۔ اما ہاتھ اٹھانا تمہارا کام ہوگا، غازی کے صدقے میں ہمارے ہاتھ کو قبول کرنا پروردگار کا کام ہوگا۔ حافظ ظہور احمد صاحب قبلہ علماء کرام دار تکبیر، ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ۔ سب لوگ کہہ دو یا پیسہ بھی نہیں دے رہے بول بھی نہیں سبحان اللہ، تو پھر بھی بولو یار، سب لوگ بولو یا رسول اللہ۔ آدم علیہ السلام کو کہا اے ظہور احمد میرے نبی کیسے لاجواب ہو سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کیسے بے مثال ہو سکتے ہیں، آمینہ کے لال کیسے لاجواب ہو سکتے ہیں۔ علامہ عباس صاحب کے بچے کا طالب ہو، نفیس بھائی صاحب کے بچے کا طالب ہو، میرے نبی کیسے لاجواب ہو سکتے ہیں، مصطفیٰ کیسے بے مثال ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں مسلمانوں، ابھی آپ کو نبی کا مقام پتہ چل جائے گا، مصطفیٰ کی شان پہچان لو گے، آمینہ کے لال کا مقام پہچان لو گے۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم جب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو اپنے عصا کے پتھر پر لاٹھی مارتے تھے اور جو ہے پانی کے چشمے جاری ہو جایا کرتے
کرتا تھا, پانی کی چشمے جاری ہو جایا کرتے تھے. یہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام, کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا, یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کرتے تھے. بھائی کوئی مائی کا لال جو خدا سے بات کر سکتا ہے, اگر بات کر سکتا ہے تو کلیم اللہ کر سکتے ہیں اور خدا کا جلوہ دیکھ سکتے ہیں, تو آمینہ کے لال محمد رسول اللہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہے, اور لاٹھی کو جب پانی کی ضرورت پڑی ہے, پتھر پر لاٹھی دے مارا ہے, پتھر سے چشمے جاری ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ پتھر سے پانی نکال لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیونکہ پتھر کا کنیکشن زمین سے ہوتا ہے اور زمین سے چشمہ جاری ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. ایک ذات ایسی ہے جس کو دنیا حضرت اسماعیل شفیع اللہ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. ابھی آپ نبی کا مقام پتہ چل جائے گا, مصطفیٰ کی شان سمجھ لو گے, آقا کونین کی پہچان, آقا کونین کے مراتب کو جان لو گے. ایک ذات ہے جس کو اسماعیل شفیع اللہ کہا جاتا ہے. حضرت اسماعیل شفیع اللہ ہے, ماں حضرت اسماعیل شفیع اللہ ہے. میدان ہے, چٹیل میدان بیابان ہے, جب وہاں پانی کی ضرورت پڑی ہے, حضرت اسماعیل شفیع اللہ کو اپنی یری کو زمین پر رگڑ رہے ہیں. جب حاجی حج کرنے جاتا ہے تو وہاں پہ دیکھتا ہے ایک چشمہ ہے جس کو زمزم شریف کہا جاتا ہے, جو بیمار کو پلا دیا جائے تو اسے شفا حاصل ہو جائے, اگر کوڑھ کو پلا دیا جائے تو اس کا کوڑھپن دور ہو جائے, اگر کسی پریشان حال کو پلا دیا جائے اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو جائے, کیونکہ وہ قدم ناک اللہ کے پیغمبر کے قدم کی برکت سے وہ چشمہ جاری ہوا ہے جس کو زمزم شریف کہا جاتا ہے. اللہ اکبر. حضرت اسماعیل شفیع اللہ اپنی یری کو رگڑ رہے ہیں اور زمین سے چشمے جاری ہو رہے ہیں. اللہ اللہ. اتنا سننا ہوتا ہے, پتہ یہ چلا مسلمانوں کہ زمین سے پانی نکال لینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. ہاتھ اٹھا کر کے آپ لوگ سبحان اللہ بولیں گے تب ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. زمین سے پانی نکالنا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیونکہ زمین ہی سے پانی نکلتا ہے. بے شک موسیٰ کلیم اللہ لاجواب ہے, اسماعیل شفیع اللہ بے مثال ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کو اللہ نے اتنا لاجواب بنایا ہے, اتنا بے مثال بنایا ہے, اتنا بے مثال بنایا ہے, اتنا بے مثال بنایا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, تحقیق کی اللہ کی جانب سے ایک نور آ رہا ہے. پتہ یہ چلا آدم آ رہے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ لے کر آ رہے ہیں, موسیٰ آ رہے ہیں تو نبی کا صدقہ لے کر آ رہے ہیں, ابراہیم آ رہے ہیں تو مصطفیٰ کا صدقہ لے کر آ رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ خدا کی طرف سے آنا ہو تو نور مصطفیٰ چاہیے, اور خدا کی طرف جانا ہو تو دامن مصطفیٰ چاہیے. خدا کی طرف جانا ہو تو نعرے تکبیر, زور سے بولو, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, عظمت رسول, عظمت رسول, حافظ زہور و ساقب, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر سے پانی نکال لینا کوئی کمال کی بات نہیں ہے, کیونکہ پتھر کا کنیکشن زمین سے ہوتا ہے اور زمین ہی سے پانی نکلتا ہے. پتہ یہ چلا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو جب پانی کی ضرورت پڑی ہے اپنے لاٹھی کو پتھر پر مار کر چشمہ جاری کر رہے ہیں. اسماعیل شفیع اللہ کو جب پانی کی ضرورت پڑی ہے اپنی یری کو رگڑ کر زمین سے چشمہ کو جاری کر رہے ہیں. بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالتا ہے اسے کلیم اللہ کہتے ہیں, اور جو یری رگڑ کر زمین سے پانی نکالتا ہے اسے حضرت اسماعیل شفیع اللہ کہتے ہیں, اور جو اپنے انگلیوں سے پانی نکالتا ہے اسے آمینہ کا لال محمد رسول اللہ کہتے ہیں. حضرت کو پکار اٹھے وہ دفتری تعالیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں خاص پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر نہ کیا پنجاب رحمت کی ہے جاری. واہ بھی واہ بے شک, سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ, واہ بہت اچھی. واہ سنیے صحیح العقیدہ مسلمانوں, یہ میرے نبی کی محفل ہے, تاجدار مدینہ کی محفل ہے, آمینہ کے لال کی محفل ہے, عبداللہ کے نور نظر کی محفل ہے.
آج ہمارے عبدالعزیز بھائی صاحب اپنا ملک اپنا وطن چھوڑ کر غیر ملک میں جا رہے ہیں. کس کے لیے؟ پیسہ کے لیے، دولت کے لیے، تاکہ ہم پیسہ کمائیں گے، اپنے باپ کو دیکھ سکیں گے، ماں کا حق ادا کر سکیں گے، بیوی کے حقوق ادا کر سکیں گے، عزیز و اقربا کے حقوق کو ادا کر سکیں گے. لیکن مسلمانوں، یہ میلاد کی محفل جو سجی ہے، اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا، کوئی منزل ہوگی. توجہ چاہوں گا علماء کرام، کوئی منزل ہوگی. جیسے رکھ لیا جائے 2-4 دنوں کے بعد عبدالعزیز بھائی صاحب جا رہے ہیں کہیں پر بدیش، ان کی بھی کوئی منزل ہوگی. یہ کیسے جائیں گے؟ یہاں سے بمبئی سے پھر پلین پہ بیٹھ کر کے غیر ممالک میں جائیں گے. ان کی کوئی منزل ہے، کوئی مقصد ہے. لیکن مسلمانوں، ہم یہاں بیٹھے ہیں کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہیں. ہم یہاں سن رہے ہیں کسی مقصد کے لیے سن رہے ہیں. پتہ یہ چلا عبدالعزیز بھائی جا رہے ہیں مال کے لیے، ہم یہاں بیٹھے ہیں محبت آمنہ کے لال کے لیے. سارے سبحان اللہ. حضرات گرامی، میرے نبی کی بات چل رہی ہے، آمنہ کے لال کی بات چل رہی ہے. دیکھیں حضرات، ایک اعلان سماج فرمانے ہو سکتا ہمارے ذہن سے نکل جا. سب لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کل ہمارے قیا پور میں، یعنی کل جو کل آنے والا ہے، یعنی کہ کل قیا پور میں ایک جشن غوث الورا منعقد کیا گیا ہے، جس میں باہر سے آنے والے خطبہ شعراء تشریف لا رہے ہیں، جس میں خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ قاری ارشاد ہشمی صاحب گونا سے تشریف لا رہے ہیں، اور شاعر اسلام جناب صابر علی کلیان پور سے تشریف لا رہے ہیں. بات چلی ہے جنگ خندق کا موقع ہے، تمام صحابی رسول موجود ہے، آمینہ کے لال ہے، عبداللہ کے نور نظر ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تمام صحابی رسول خندق کھودنے میں مصروف ہیں. آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، نہ تو کھانے کا انتظام ہے، نہ تو پینے کا انتظام ہے. کیا میرے مصطفیٰ کے گھر کھانے کا سامان نہ تھا؟ ہمیں نواسے رسول کے لیے تب جبریل امی جنتی جوڑا لا سکتے ہیں، نواسے رسول کے لیے جبریل امی جنتی کھانا دے سکتے ہیں، تب نواسے کا یہ عالم ہے تو میرے مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تاجدار مدینہ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے نبی یہ کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. آخری بات آپ کو بتا رہا ہوں، نبی یہ کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، جنگ خندق کھودنے میں مصروف ہے، تمام صحابی رسول موجود ہے. آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے. ہمیں بھی یہ کون ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. آج ہم ایک وقت کھانا نہیں پاتے ہیں تو ہم حیران پریشان ہو جاتے ہیں، چولہا چکی توڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مسلمانوں، میرے نبی کی ذات پر قربان ہو جاؤ، کیا سرکار کے گھر کھانے کا سامان موجود نہ تھا؟ بلکہ اللہ کے نبی خندق کے موقع پر بتانا یہی چاہ رہے ہیں، اے میرے گنہگار امتیوں، جب مصیبت آ جایا کرے تو صبر کے دامن سے وابستہ ہو جانا، جب پریشانی آ جایا کرے تو مدینے کے مصطفیٰ کو یاد کر لینا، پروردگار کو یاد کر لینا. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اپنے جو شکم مبارک پر آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، میرے سرکار کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. جب تک صحابی رسول جن کا نام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے سرکار پر جو ہے حضرت سرکار کے اوپر حضرت جابر کی نظر پڑی ہے کہ آمنہ کے لال آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، شکم پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں. میرے سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے. یہ میرے سرکار اگر آپ اجازت پر حمد فرمائے تو ہم گھر جا کر کے کچھ کھانے کا سامان موجود کریں. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جاؤ حضرت جابر سے ارشاد فرماتے جاؤ، اپنے گھر کو دیکھو کھانے
کھانے کا سامان موجود ہے کہ نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے, اپنے مکان میں پہنچے, اپنی شریک حیات کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے, میرے نبی نے کھانا تک نہیں کھایا ہے. آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے, آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے. سرکار کے شکم مبارک پر پتھر بندھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. لیکن رہ کے فاقوں میں فقیروں کو کھلانے والے ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے, ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج 3 دن کا عرصہ گزر چکا ہے, آقا کونین نے کھانا تناول نہیں فرمایا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حاتمی شریف کے حیات سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو گھر میں کچھ کھانے کا سامان موجود ہے کہ نہیں موجود ہے. حضرت جابر کی شریف کے حیات جب تلاشتی ہے تو ایک سہا چوکا آتا نکلتا ہے اور ایک بکری کا بچہ جو ہے بکری کا بچہ ملتا ہے. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر 1000 لشکر میں آقا کونین اعلان فرما دیتے ہیں کہ آج صحابی رسول کے گھر, آج صحابی جابر کے گھر ہم لوگوں کی دعوت ہے. دعوت اعلان کر دیتے ہیں, تمام جو ہے دعوت عام کر دیتے ہیں, تمام صحابہ میں اعلان ہو جاتا ہے کہ آج جابر کے گھر دعوت ہے. بتائیے چلا میرے سرکار کو جو ہے دعوت دیے تھے حضرت جابر, لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام میں اعلان کر رہے ہیں آج جابر کے گھر دعوت ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا ہوتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سرکار کو دیکھتے ہیں. واقعہ بڑا لمبا چوڑا ہے لیکن آپ کو مختصراً بتا رہا ہوں. میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جابر دیکھتے اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر کے یا رسول اللہ میرے سرکار آگے چل رہے ہیں, 1000 کی لشکر پیچھے آ رہی ہے, ایک سہا چوکا آتا ہے. آج دیوبندی وہاں بھی اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کو علم دین کی خبر, نبی کو جو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. ابھی میرے مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے. اگر مصطفیٰ اپنی انگلی کا اشارہ آسمان پر کر دے تو آسمان 2 حصوں میں بٹ جائے. اگر میرے مصطفیٰ مکہ میں بیٹھ کر اپنی انگلی کا اشارہ سورت پر کر دے تو علی کے نماز کے لیے سورت کا واپس چلا آئے. پتا چلا کہ میرے نبی کو اللہ تعالیٰ لاجواب بنایا ہے, بے مثال بنایا ہے. حضرت جابر دیکھتے ہیں 1000 کے لشکر چلی آ رہی ہے. حضرت جابر دیکھتے پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ ہم نے یا رسول اللہ ہم نے تو آقا کونین کو صرف دعوت دی تھی لیکن آج معاملہ کیسے ہوگا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شریک حیات اپنے شوہر نامدار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اے میرے شوہر نامدار, آپ نے تو جو ہے صرف نبی کو دعوت دی تھی لیکن آج جو ہے 1000 کے لشکر آ چکی ہے. آخر یہ انتظام کیسے ہوگا, آخر یہ انتظام کیسے کیا جائے گا. حضرت جابر ارشاد فرماتے ہیں اے میری شریک حیات پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, حیران ہونے کی بات نہیں ہے. نبی کو جابر نے دعوت دی ہے تو نبی کا انتظام کرنا جابر کا کام ہے, اور نبی نے 1000 لوگوں کو دعوت دی ہے تو 1000 لوگوں کا انتظام کرنا میرے مصطفیٰ کا کام ہے, میرے نبی کا کام ہے. تو پتہ یہ چلا وہ وہابی نہ تھے, مدینے کے صحابی تھے. اے مسلمانوں تم بھی صحابی رسول کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ, قبر میں مصطفیٰ کو دیکھو گے اور میدان حشر میں خدا کو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت صحابہ کرام, عظمت رسول حافظ ظہور احمد صاحب قیلہ. نعرہ تکبیر. ہم تم سے بھی پوچھنا چاہیں گے آج تم کو سے دور بات کے لیے بھاگ رہی ہو, آزاد ہو رہی ہے. میری ماں بہنیں اپنے گھروں کے اندر موبائل میں فلمیں پکچریں دیکھ رہی ہے, آزاد ہو رہی ہے. ہمارے مسلمان بھائی اپنے گھروں کے اندر ٹیویاں چلا رہے ہیں, آزاد ہو رہی ہے. مسلمان شراب نوشی کر رہا ہے, آزاد ہو رہی ہے. مسلمان جوا کھیل رہا ہے, آزاد ہو رہی ہے. مسلمان برائیوں میں لگا ہے, آزاد ہو رہی ہے. مسلمان شراب نوشی کر رہا ہے. اے میری ماں بہنوں اگر تمہیں نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم ہے, حضرت فاطمہ کی طرح اپنے جو ہے گھر کے اندر مصلی کو بچھا دو, رب کو یاد کرو. پروردگار عالم سجدہ کرنا میرا کام تھا, سر جھکانا میرا کام ہے, میرے سر کو قبول کرنا تیرا کام ہے, میرے سر کو مقبول کرنا تیرا کام ہے.
मुसलमानों, आज तुम जमाना के पीछे भाग रहे हो, कसम खुदा की वफादार नबी बन जाओ, जमाना तुम्हारे कदम बोसी करेगा, जमाना तुम्हारे पीछे हो जाएगा। आज तुम दुनिया के पीछे लगे हुए हो, कसम खुदा की प्यारे मेरे सरकार से जो है गौसे आजम ने मोहब्बत की है, गौसे आजम ने मोहब्बत की है, तो वलियों के बादशाह बना दिए गए हैं। अबू बकर सिद्दीक ने मोहब्बत की है, सदाकत के इबादत बना दिए गए हैं। हमें तुम भी नबी से मोहब्बत करो, कसम खुदा की जमाना बोलेगा ये दुनियादार का गुलाम नहीं है, ये मदीने के ताजदार का गुलाम है, आमिना के लाल का गुलाम है। तो ये सुनिए सही अक़ीदा मुसलमानों, इसी में तुम्हारी हमारी सबों को कामयाबी और कामरानी है। तो अस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अरब बोलता है, अजम बोलता है, मोहम्मद का कलमा, सनम बोलता है, नबी की गुलामी, हैदर असले जन्नत, ये अहमद रजा का कलम बोलता है। बारगाहे गौस को दारुल शिफा लिख दीजिए, ख्वाजे अजमेर को दी की बका लिख दीजिए। क्या मजाल कोई नजगी आपको बहका सके, अपने दरवाजे पर बस अहमद रजा लिख दीजिए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम काबे के बदरूद तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, बाके शम्सो दुहा तुम खल्क के हाकिम हो तुम, रिज़्क़ के कासिम हो तुम। नमाज पढ़ना नहीं चाहते, हर मुसलमान जन्नती होना चाहता है, नमाज से कैसे दूर भाग रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम को जब जमीन पर जो है आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अब आदम दरूद शरीफ की बात बता रहा हो। अब आदम अलैहिस्सलाम को जो है तन्हाई का एहसास हुआ, रब के रब्बे कदीर की बारगाह में अल्लाह के पैगंबर अर्ज़ करते हैं, ये परवरदिगार आलम आदम को पैदा किया है, किसी एक और को पैदा फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हजरत आदम की दाई पसली से हजरत हव्वा को पैदा फरमाया। आज भी आप अंदाजा लगा लो, औरतों की एक पसलियां ज्यादा होती है और मर्द की औरतों की पसलियों से एक पसली कम हुआ करती है। आप कभी भी अंदाजा लगा लेना, आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के दाई पसली से अल्लाह तबारक व तआला हजरत हव्वा को पैदा किया। अब पैदा करने के बाद आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त नींद भी नहीं जान रहे हैं। आदम अलैहिस्सलाम न तो कुछ है, रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आदम अलैहिस्सलाम के जो है आदम अलैहिस्सलाम के दाएं पसली से हजरत हव्वा को मबऊस फरमाया, हजरत हव्वा को पैदा किया। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली है तो क्या देख रहे हैं? एक हसीन जमील औरत बैठी है, बड़ी खूबसूरत औरत है, बड़ी बेमिसाल औरत है, बड़ी लाजवाब औरत है। आदम अलैहिस्सलाम अपने हाथ को औरत की जानिब बढ़ाना चाहा, रब इरशाद फरमाता है, खबरदार आदम हव्वा की जानिब अपने हाथ को न बढ़ाना, ये खबरदार आदम हव्वा की जानिब अपने हाथ को न बढ़ाना। रब कदीर की बारगाह में अल्लाह के पैगंबर अर्ज़ करते हैं, ये परवरदिगार आखिर हव्वा को पैदा किया तूने मेरे लिए, आखिर इसको कौन छू सकता है, इसकी तरफ कौन हाथ बढ़ा सकता है? रब कदीर इरशाद फरमाता है, बेशक हम जो है तुम्हारे लिए हव्वा को पैदा जरूर किया है, लेकिन हव्वा तुम पर जायज नहीं है जब तक तुम हव्वा का महर न अदा करो। परवरदिगार की बारगाह में आदम अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं, ए परवरदिगार आज हमारे नौजवान भाई है तो महर जो है औरत का हक तो महर होता है, उसको भी खा करके पी के बैठ जाते हैं और सोचते महर देना नहीं पड़ेगा। महर किसी हालत में माफ नहीं है, महर आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ नहीं देना पड़ेगा तो मैदाने महशर में देना पड़ेगा। महर किसी हालत में माफ नहीं है। मुसलमानों, आदम अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, ये परवरदिगार आखिर हव्वा बनी है मेरे लिए, इसको कौन छू सकता है? रब कदीर इरशाद फरमाता है, ये आदम अलैहिस्सलाम बेशक हव्वा तुम्हारे लिए पैदा की गई है, लेकिन इसका महर अदा करो, इसका महर अदा करो। रब कदीर की बारगाह में पैगंबर अला नबियना अलैहिस्सलातु व तस्लीम अर्ज़ करते हैं, ये परवरदिगार ये महर क्या होता है? हम तो महर जानते ही नहीं है। अल्लाह फिर इरशाद फरमाता है, हव्वा का महर अदा करो, हव्वा का महर अदा करो।
قدیر کی بارگاہ میں آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے پروردگار مہر کیا ہوتا ہے؟ میرے پاس تو درہم و دینار نہیں ہے، میرے پاس ٹوٹی کوڑی نہیں ہے، نہ میرے پاس کھیت و کھلیان ہے، نہ میرے پاس مکان ہے، نہ میرے پاس دکان ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم تم سے درہم و دینار نہیں مانگا جا رہا ہے، میرے مہر پر 10 مرتبہ محبت سے درود پڑھ دو، اللہ تمہاری نگاہ میں جائز ہو جائے گا۔ یہ چلا کہ آدم علیہ السلام میرے نبی پر 10 مرتبہ درود پڑھ رہے ہیں تو حوا آدم کی نکاح میں حلال ہو رہی ہے، ہم مصطفیٰ پر درود پڑھیں گے تو جہنم حرام ہو جائے گی، اللہ ہم پر جنت کو حلال۔ بے شک سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حافظ ظہور احمد صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بھیا واہ، ایک معمول بنا لو کہ ہم چلیں گے تو مصطفیٰ پر درود پہنچیں گے، ہم چلیں گے تو دنیا کا پرچار نہیں کریں گے، ہم چلیں گے تو احمد مختار کا پرچار کریں گے، آمنہ کے لال کا پرچار کریں گے، عبداللہ کے نور نصر کا پرچار کریں گے۔ آج جو میں آپ کو اور بتاتا چلو، میرے نبی کی بات چلی ہے، آج یہ سعودیہ یا کوئی چاہ رہی ہے، آج یہ جاتے کیوں؟ ان کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اس لیے اپنا ملک چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، ماں کی ممتا تڑپ رہی ہوگی، باپ کا کلیجہ پھٹ رہا ہوگا۔ اے مسلمانوں، اپنا ملک کوئی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، لیکن حالت و مجبوری میں ہر انسان اپنے ملک کو الوداع کہتا ہے، ہر انسان اپنے ملک سے جدا ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کی بات چلی ہے، آخری بات بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ نبی کو کون نہیں جانتا ہے؟ ہمیں سب نبی کو پہچانتے ہیں، سب آمنہ کے لال کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ اکبر مسلمانوں، نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ آج ہمارے گھر میں، ہمارے گاؤں میں اگر کوئی مومن پریشان حال ہے تو اس کی پریشانیوں میں ہم اور پریشانیاں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی مومن کوشش نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی مومن بھائی کی آپ نے پریشانیوں کا خاتمہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اللہ رب العزت آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے گا۔ اے سنو صحیح العقیدہ مسلمانوں، میرے نبی کا مقام دیکھو، میرے مصطفیٰ کی شان دیکھو، یہی وجہ ہے نا مسلمانوں، یہی وجہ ہے نا مسلمانوں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی محبت لے کر میدان میں اتر جاتے تھے۔ جس میدان میں صحابی رسول خالد بن ولید اترتے تھے وہ میدان کامیابی کی بلندی پر فائز ہوتا تھا۔ اے مسلمانوں، وہ بھی مسلمان تھے، آج ہم بھی مسلمان ہو، اپنے گھروں میں چھپ کر کے بیٹھے ہو اور اپنے آپ کو کہتے ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیسے مان لیں آپ مسلمان ہو پیارے؟ ہمیں آسان ہو تو خدا کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو خم کر دیا کرو۔ یہی وجہ ہے میرے سرکار کی بات چلی ہے، تاجدار مدینہ کی بات چلی ہے، جنگ خندق کا موقع ہے، تمام صحابی رسول موجود ہیں، میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کیا کھانے اور پینے کا سامان موجود ہوا تھا؟ آج کل کا ماحول دیکھا جا رہا ہے، کیا ماحول دیکھا جا رہا ہے؟ آج اگر کوئی غریب لڑکی ہے تو ہم اسے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، مالدار کو ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں، آج جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے اس وقت تک اس کی شادی اور اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے جب تک وہ ہیرو ہنڈا کی بات نہ کر سکے، جب تک وہ ہیرو ہنڈا طلب نہیں کر سکتا ہے۔ اس میں صحیح عقیدہ مسلمانوں، ہیرو ہنڈا پہ مت بکو پیارے، یہ دنیا دار پہ مت بکو، ہمیں فکرہ ہے تو مدینے کے تاجدار کے ہاتھ پہ بکو تاکہ زمانہ بولنے پہ مجبور ہو جائے۔ ہم بک چکے ہیں بازار مصطفیٰ میں، ہر دم نہیں بکیں گے، ہم ہیں بریلی والے، ہر دم نہیں بکیں گے، ہم ہیں بریلی والے۔ ہمیں نبی کے ہاتھ پہ جو ہے حضرت بلال بکے ہیں تو کالے سے لاجواب ہو گئے ہیں، نبی کے ہاتھ میں صدیقی اکبر بکے ہیں تو صداقت کے امام ہو گئے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ میں جو ہے ابو بکر صدیق بنے ہیں تو صداقت کے امام بنائے گئے، حضرت عمر فاروق اعظم نبی کے ہاتھ میں بکے ہیں، عدالت کے پیکر بنے گئے، مصطفیٰ کے ہاتھ پر جو ہے حضرت حضرت عثمان غنی بکے ہیں، سخاوت کے دھنی، اور نبی کے ہاتھ پر مولا علی بکے ہیں تو شیر خدا مشکل کشا بن گئے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مکہ کا علی لاجواب ہے اور مدینہ کا نبی لاجواب ہے، مکہ کے علی کا نبی عالم ہے تو مدینہ کے نبی کا
ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا رسول اللہ، سب لوگ بول دو یا حبیب، بس 10 منٹ اس کے بعد سب لوگ کہہ دو یا حبیب اللہ، میرے نبی کی بات چلی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے عبدالرشید بھائی صاحب کو جو ہے مقام جو ہم اصلی منزل پر پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی کمائی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں یہاں تقریر بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غازی قادری اسلامک نیٹ ورک YouTube